بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، اس سے پہلے کی نشست میں سورۃ الرحمن کی آیت نمبر غالباً 45 تک ہم پہنچے تھے. اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں ان میں مجرمین اور گنہگاروں کا تذکرہ تھا. کئی آیات پہلے سے اللہ تعالیٰ نے شروع میں کئی آیات تک اپنی نشانیاں، اپنی نعمتیں بیان کیں. پھر آخر میں اللہ رب العالمین نے یا معاشر الجن والانس آیت نمبر 34 سے لے کر کے یطوفون بینہا و بین حمیم آن آیت نمبر 45 تک مجرمین کا تذکرہ کیا کہ جہنم میں ان کو کیا کیا سزائیں کیسے کیسے دی جائیں گی.
اب یہاں آیت نمبر 46 وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان سے ابرار نیک لوگ اور اہل جنت کا تذکرہ کیا. اور یہ کتاب اللہ کا ایک دستور ہے کہ جہاں اچھے لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہیں برے لوگوں کا، ابرار اور اشرار، خیر البریہ اور شر البریہ دونوں کا تذکرہ ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 جنتیں تیار کر رکھی ہیں. اب یہاں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف اور ڈر، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان اپنی زندگی میں یہ جو دنیا کی زندگی ملی ہے، سمجھتے ہیں کہ انسان کے سامنے بہت قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں. کبھی وہ چیزیں آتی ہیں جو اللہ کو محبوب ہے، تو سینکڑوں چیزیں ایسے بھی سامنے آتی ہیں جو اللہ کو مبغوض ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کیا ہے. اگر حلال چیزیں آتی ہیں تو محرمات اور منکرات بھی سامنے آتے ہیں. حقوق و معاملات دینی دنیاوی، حقوق اللہ، حقوق عباد، دونوں میں آپ دیکھیں ایسے معاملات آتے ہیں. کبھی انسان کے سامنے ایک ہی قسم کے حالات نہیں رہتے، خیر شر دونوں کا سامنا ہوتا ہے. اس آیت میں اللہ نے ہی بیان فرمایا کہ آدمی جس شخص جس کے اندر یہ خوبی پائی جائے کہ کوئی بھی معاملہ اس کے سامنے آتا ہے، ہر قدم پر وہ یہ سوچتا ہے یہ اگر ہم کر لیں گے تو قیامت کے دن رب کے سامنے ہمیں کیا جواب دینا، کیا جواب دوں میں، کیا جواب دوں گا. نارے رب کے سامنے حساب کتاب کے لیے زندگی بھر کے سارے اعمال جانتے ہیں لے کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے. برابر سنتے آئے ہوئے ہیں وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید. تو موت آ جاتی ہے، اللہ وجاءت کل نفس معها سائق وشہید. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قال قرينه هذا ما لدي عتيد. دیکھا انسان رب کے سامنے قیامت کے دن گھسیٹ کر کے لایا جائے گا تو ریکارڈ تیار کرنے والا فرشتہ وقال قرینہ هذا ما لدي عتید. قرین سے مراد وہ فرشتہ جو ہمارا جو آدمی کا ریکارڈ تیار کرنے کے لیے مقرر، وہ کہے گا هذا ما لدي عتید، اللہ یہ بندہ ہے اور یہ اس کا میں نے ریکارڈ تیار کیا ہے جو تو نے ہمیں حکم دیا تھا. هذا ما لدي عتید. اب آپ بتائیں یہ انسان کے سامنے ہر وقت ایک خیال، ایک تصور رہنا چاہیے. ہمیشہ حافظات پڑھتے ہیں، سورۃ الکہف کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین فرمایا ما لہذا الکتاب ووضع الکتاب، کتاب سے مراد بندے کے نام اعمال، نام اعمال بندے کے سامنے رکھ دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس سے حساب کتاب لیں گے. اور بندہ نام اللہ فرمائے اقرأ کتابک، پہلے اپنی کتاب پڑھ لو، نام عمل تم نے کیا 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 ہے تمہیں پتہ چل جائے. اللہ اکبر. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھ لے، خود پڑھنے کے بعد فیصلہ کر لے کہ تو کس کا مستحق ہے. اپنا کردار انسان اس بات پر یقین رکھے کہ رب کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے.
اور رب کے سامنے پیش ہونے کے ڈر سے غلط چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، بات رہتا ہے اپنے نفس پر، اپنی ذات پر، اپنے آنکھ پر کنٹرول اور قابو رکھتا ہے، سوچتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کر لیا تو رب کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں حدیث میں، ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر بڑی مشہور حدیث سنا ہوگا، مثال دیں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ رب کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف کرنے کے کیا مطلب ہے، کیا شکل ہوگی۔ نبی علیہ السلام راستہ پکڑ کے جا رہے تھے، بدری صحابی بڑے مشہور ہیں، ابو مسعود البدری صحابی بڑے پائے کے ہیں۔ اللہ رسول نے دیکھا کہ یہ غلاموں کو ایک طرف سے لائن میں کھڑے کر کے ڈنڈا مار رہے ہیں، اچھی خطرہ سے دھلائی کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام پیچھے سے آئے، ان کو پتہ نہ چلا کہ اللہ رسول ادھر سے آ رہے ہیں، غلاموں کی پڑائی کرنے میں مشغول تھے کہ غلاموں نے دیکھا، اللہ رسول کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ نے پیچھے سے پکڑ کے کپڑا زور سے جھٹکا، اے ابا مسعود لاللہ اقدر علیک منک علیہم او کما صلی، اے ابو مسعود اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان کے غلطیوں پر تم ان کو جتنا سزا دینے کی طاقت رکھتے ہو، اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تم کو اس سے زیادہ سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے، تم غلاموں پر اتنی قدرت نہیں رکھنے جتنا اللہ تمہیں سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ کہتے پلٹ کے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول یہ بڑے شیطان ہیں، کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میں ان کو کسی کام کا حکم دیتا ہوں تو نافرمانی کرتے ہیں، میں کسی غلطی پہ ٹوکتا ہوں تو ہم کو چٹلا دیتے ہیں، بھائی شکایتیں کی تو اتنا تنگ کرتے ہیں، تو کیا ان کو ہمیں سزا دینے کے اختیار نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا 3 راستے ہیں، دیکھو یہی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ نہیں ہاں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو 3 شکل ہے، نمبر 1 تمہارے غلام جتنی غلطی کرتے ہیں اگر اتنی ہی سزا دیا تو لا لک ولا علیہم، اکفاف ہے، کوئی بات نہیں، اتنی سزا دینے کا اختیار تم کو ہے، ٹھیک ہے نا، نہ ان کا نہ تمہارا کچھ فائدہ ہوگا نہ نقصان ہے۔ نمبر 2 اگر تم نے ان کے سزا جو ہے اس سے زیادہ، ان کا جرم جو ہے اس سے زیادہ سزا دیے تو قیامت کے دن تمہیں بدلہ دینا پڑے گا، اللہ اکبر۔ یہ غلام ہوں گے اور تم سے بدلہ دیں گے، تمہیں بدلہ دینا پڑے گا، قصاص دو گے نا۔ نمبر 3 تم اگر ان کی سزا جرم زیادہ ہے سزا کم دو گے تو تمہارے لیے صدقہ ہوگا۔ جب انہوں نے سنا کہ اللہ سے فرما رہے ہیں اگر ان کے گناہ سے زیادہ تم نے سزا دیا تو تم سے بدلہ لیا جائے گا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ ہے رونگٹے کھڑے، یا رسول ایسا بھی ہے؟ اللہ سنا، اللہ سے فرمایا ہاں، تو فرمایا یا رسول اللہ آپ گواہ رہیں، میں اسی وقت اپنے سارے گناہوں کو آزاد کر دیتے ہیں تاکہ رب کے سامنے کھڑے ہونے کی یہ کھڑے ہو تو یہ اس قسم کے کیس ہمارے سامنے آئے ہی نہیں، سب کو میں نے آزاد کر دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہم لوگ کتنی غفلت میں ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل علم نقل کرتے ہیں کہ ایک دن ان کی کسی نوکرانی نے بہت تنگ کیا، نوکرانی سے مراد تنخواہ والی نہیں، باندھی، جیسے غلام ہوتے ہیں نا، وہ غلام لڑکا مرد، اگر لڑکی ہے تو اس کو باندھی نے کچھ نقصان کیا، بڑا غصہ آیا ان کو اور بلائے اس کو، اچھی طرح سے ڈانٹ پھٹکار کیے اور پھر
اعلان کیا کہ میں اس کو بیچ دوں گا نالائق کو. اتنا غصے میں آ گئے. اس لیے غصے میں آئے کہ ڈانٹ پھٹکار کی اور اعلان کیا کہ میں اس کو بیچ دوں گا, نہیں رکھوں گے, رکھنے کے لائق نہیں ہے. بیچاری سوچتی ہے کہ آج آقا ہمارے اتنا غصہ ہو گئے, کوئی دوسرا ہمیں خرید لے گا, پتہ نہیں وہ کس مزاج کا ہوگا. ایسے روتی کھڑی تھی بیچاری افسوس کرتے ہوئے. کسٹمر بھی آئی, لیکن قیمت جب لگنے لگی اچانک ابو ہریرہ کے دل و دماغ بات آئی, سارے کسٹمر کو واپس لوٹا دیا اور گھر والوں کو بلایا اور اپنے نوکرانی سے کہا کہ دیکھو تم لوگ گوار ہو, میں نے اس کو ایک ایسی ذات کے ساتھ بیچ دیا جس سے بڑی قیمت ہمیں کوئی دے ہی نہیں سکتا. لوگوں نے وہ کون, سب تو واپس لوٹا دیا. کہا ان کو بیچتے تو تھوڑی سی دولت ملتی, لیکن میں نے اللہ کے لیے اس کو آزاد کر دیا تاکہ اللہ ہمیں زیادہ اجر و ثواب دے دے. ہاں, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. ہاں, تو دوستو یہ ہمیشہ سوچنا چاہیے, ہمیں سے ہر انسان کو اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے. بات اہل علم نقل کیا, حیرت ہوتی ہے. طبقات ابن سعد کے حوالے سے گرمی کا موسم تھا, گرمی کا موسم, شدت کی گرمی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار آدمی تھے, انہوں نے ڈبل منزلہ مکان بنایا تھا. ظہر کا وقت, دوپہر کا وقت, گرمی سے سارے لوگ پریشان. حضرت عثمان بن عفان بالکنی میں کھڑے ہو کر کے, ذرا آدمی سوچتا ہے کہ ہوا آئے گی, بالکنی میں کھڑے ہوئے تو دیکھا حرہ شرقیہ. حرہ شرقیہ یعنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو لیفٹ سائڈ, مدینے کے لیفٹ سائڈ کا جو لیفٹ ایسے کراس تھوڑا سا, تو وہاں کالے کالے پتھر ہیں, کالے کالے پتھر اور نوکیلے. مدینہ کو اللہ نے اس ایک جانب سے ایسے گھیر دیا تو دشمن ہوئے تو کوئی حملہ ہی نہ کر سکے, چھپ جائیں کاٹے پتھر. دیکھا کہ کوئی ایک مخلوق دھوپ میں, دیکھا ہو, تجربہ کریں, جب دھوپ کثرت سے ہوتی ہے تو کوئی آتا ہے, کوئی مخلوق جاتی, سمجھ میں نہیں آتا, ایسے ہلتی رہتی ہو. دھوپ اتنی شدت کی ہوتی ہے کہ تجربہ کیے ہوگے, شاید تم لوگ دیہات کے لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے, وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا چیز ہے یہ. تو کوئی چیز حرکت کرتی ہوئی نظر آئی. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ میں بات آئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کسی کا کوئی جانور ہو اس وقت گرمی میں بھٹک گیا ہے اور بھٹک کر کہیں چلا جائے. وہ بہرحال انتظار کرتے رہے. کچھ دیر کے بعد پتہ چلا نہیں, جانور نہیں, کوئی انسان لگ رہا ہے کہ چونکہ سیدھا کھڑا ہوا چلا آ رہا ہے. ہاں, سیدھا کھڑا چلا آ رہا ہے. اب اور حیرت بڑھ گئی, شاید کوئی انسان ہے. کہ کون سے انسان پریشان ہے جو اس وقت چلا آ رہا ہے دھوپ میں. کھڑے انتظار کر رہے تھے اور قریب آئے تو 100% یقین آ گیا کہ انسان ہے, آدمی ہے, صاف نظر آنے لگا. اور قریب آئے تو پتہ چلا کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان. یہ تصور ہمارے دل و دماغ میں رہنا چاہیے کہ رب کے سامنے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے یہی کافی نہیں ہے, ایک بڑی عدالت میں ہمیں پیش ہونا ہے جہاں لمحے لمحے ہر ذرے ذرے کا حساب اور کتاب ہے. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نظر آئے. حضرت عثمان بن عفان بہت ہی زور سے پکارے وہاں سے, یا عمر فداک ابی و امی. عمر کیا ہو گیا, ساری دنیا سو رہی ہے اور ہمارا خلیفہ اس ننگے پیر اس پتھریلی زمین پہ بگتا اچا رہا ہے دھوپ میں, جانور بھی سائے میں بیٹھے, لیکن ہمارا خلیفۃ المسلمین جس طرح سے کیا مصیبت آ گئی ہے. اب سوچے نیچے اتر کے جائیں, دیر لگے کہ وہیں سے پوچھا کیا ہوا امیر المومنین, کیوں پریشان ہوئے, کیسے اس وقت نکلے. کہیں گے کہ بیت المال کے چند اونٹ بھگ گئے ہیں. ہاں, بیت المال میں چند اونٹ تھے, کئی اونٹ تھے, ان میں سے چند اونٹ جو ہیں
وہاں سے نکل کے بھگ گئے ہیں، غائب ہو گئے ہیں، بجائے اس کے کہ چرواہے جو اس کو نگراں رکھے تو اس کو ڈانٹ پھٹکار کرتے۔ عمر فاروق کہتے ہیں میں انہیں کو تراشنے کے لیے نکلا ہوں۔ اونٹ چند اونٹ ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امیر المومنین آپ آئیے ذرا ٹھنڈے میں بیٹھے، سائے میں ٹھنڈا پانی پیئیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نوکر چاکر دیا، میں بھیجتا ہوں اونٹ ڈھونڈ کر کے لائیں گے، آپ آئے بیٹھیں۔ عمر ابن خطاب وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کتنا پیارا جواب دیا، سب کی عبرت و نصیحت کے لیے۔ کہا عثمان اللہ جزائے خیر دے، اپنا پانی اپنے غلام کو محفوظ رکھو، اپنے پاس رکھو، میں خود ڈھونڈوں گا۔ اگر تمہارے غلام گئے کہیں ڈھونڈنے میں کوتاہی کی اور بیت المال کے اونٹ نہ ملے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے نوکر سے نہیں عمر سے پوچھے گا کہ عمر تم امیر تھے، ہم سے پوچھے گا، تم سے نہیں پوچھے گا۔ آج یہ امانت دیانت، یہ تقوی، یہ پرہیزگاری اور وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ کا مصداق اگر دیکھیں گے تو بہت ڈھونڈنے سے مشکل سے ملے گا انسان۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کیا ان کے لیے کیا ہے؟ جنتان، ان کے لیے دو جنتیں۔ اور دو جنتیں کیسے ہیں؟ ایک تو حدیث میں سن لیں، اس کے بعد ان دونوں جنتوں کی خوبیاں، جنتوں کی خوبیاں، ان کے کمالات کا تذکرہ اللہ نے خود کیا ہے۔ پہلے حدیث اللہ رسول نے ارشاد فرمایا دو جنتیں ہوں گی، ایک جنت سونے کی ہوگی اور جتنے سامان ہوں گے سب سونے کے ہوں گے، اللہ اکبر، اور دوسری جنت چاندی کی ہوگی اور اس کے اندر جتنے سامان جتنے کیسے ہوں گے وہ چاندی کے ہوں گے، یہ چاندی کے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دیکھیں اے اہل تقوی، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب کتاب سے خوف زدہ رہنے والوں اور حساب کتاب کے ڈر سے ہماری اطاعت و فرما برداری کرنے والوں، ہر برائی سے دور رہنے والے بچنے والوں، میرے بندو، یہ کتنی بڑا انعام ہے، کتنی بڑی نعمت ہے جو تم کو اللہ تعالیٰ برائیوں سے بچنے کے بدلے میں دے رہا ہے۔ آگے بات سمجھے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب ان دونوں، وہ دونوں جو جنتیں ہوں گی، ان کی صفات و خوبیاں اللہ بیان کرتے ہیں، اس کو نوٹ کرتے جائیں۔ نمبر 1 ذواتا افنان، زواتا ایک تسنیہ ذات کہتے ہیں، ذات مال والے، ذی شان، تمہاری کیا حیثیت، تو ذات یعنی ایک نہیں بلکہ دو، ذواتا افنان، یہ دونوں جنتیں افنان والی ہوں گی۔ افنان گھنی گھنی بڑی بڑی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہوں گی۔ دیکھیے نا، تو ترجمہ سمجھ آیا؟ ذواتا ہوں گی یہ دونوں، کون؟ دونوں جنتیں افنان والی ہو، بڑی شاخیں والی ہوں گی۔ آپ حضرات جانتے ہیں جس درخت میں جتنی زیادہ شاخیں، ہرے بھرے پتے، جتنی ٹہنیاں ہوتی ہیں اتنا ہی پھل والا ہوتا ہے، اور درخت کی خوشنوائی بھی انہی میں ہوتی ہے۔ جتنے شاخیں ہوں گی، پتے ہوں گے، جتنی ٹہنیاں ہوں گی، یہ اس کے اچھے اور زیادہ پھل فروٹ اور نفع دینے والی علامت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں جنتیں سوکھی سوکھی ہوں گی، ایسے درخت ہوں گے اس میں
جو درخت جس درخت کی شاخیں بڑی گھنی اور بہت ہی کثرت سے بڑی ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اتنی بڑی نعمت تم کو مل رہی ہے، کن کن نعمتوں کی ناشکری کرو گے تم؟ آگے فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ. یہ دوسری خوبی ہے کس کی؟ ہاں وہی دونوں جنتوں کی رات ہیں. پہلی خوبی کیا تھی؟ ذواتا افنان. دوسری خوبی ہے ماشاء اللہ کہ فیہما عینان تجریان. عین اس میں دو نہریں ہوں گی بہتی ہوئی. یہ نقطہ یاد رکھنا، بہتی ہوئی، کیونکہ آگے پھر دو نہروں کا تذکرہ آ رہا ہے. تو یہاں کیا ہے؟ فیہما عینان تجریان، جاری بہتی ہوئی ہوگی. بہتی ہوئی نہروں کا جو شان ہوتی ہے اور ان کے پانی کا جو کمال ہوتا ہے وہ جمے ہوئے کبھی نہیں ہوتا. تجربہ کریں، دیکھنے میں بھی اچھی، لذت ٹیسٹ کے اعتبار سے اچھی. اس لیے عین جاریہ یعنی نہریں بہتی ہوئی. تو وہ دونوں نہریں جو ہوگی ان کی دوسری خوبی اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ دو نہریں ہوں گی اور دونوں بہتی ہوں گی. اب ہو سکتا ہے سائڈ سے ہوں یا ہاں تم خوشنوائی دیکھو جنت کے بارے میں سن سکتے ہو، دنیا کی کسی چیز سے اس کو مثال نہیں دے سکتے. ہاں عبداللہ بن عباس سے قول یاد رکھنا، بس نام ہے لیکن ان کی طرح نہیں سمجھنا. ان کے بارے میں کیا ہے؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. جنت کی چیزیں جو ہیں صرف سن لو، نام یاد رکھو، ورنہ ان کا کمال، ان کی خوبصورتی، لذت جو ہے ایسی ہے کہ نہ کسی آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کبھی انسان کی سوچ جہاں تک اس سے بھی باہر ہے. دو گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تیسری خوبی فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ. اور ان دونوں نہروں کے اندر ہر قسم کے میوے ہوں گے. فواکہ یعنی فروٹ، پھل فروٹ کیا کہتے ہیں؟ پھل فروٹ. ہاں اور وہ بھی کیسے؟ زوجان. ہر پھل دو طرح کا ہوگا. اب دو طرح کا کیا مطلب ہے؟ ایک کہتے ہیں خشک بھی ہوگا اور تازہ بھی. نہیں سمجھے؟ ہر پھل آپ دیکھیں گے جتنا ہی زیادہ کام کا ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے اللہ تو اس کے سوکھنے پر بھی سکھایا بھی جاتا ہے. اور آپ دیکھ لیں کھجور کو دیکھیں، آپ کیا سمجھتے ہو؟ ہاں ارے آم تو سکھا سکھا کے پتہ نہیں لوگ اس کو کیا کیا کرتے ہیں. اب تو سب بچے چاکلیٹ کھانے کے عادی ہو گئے، ایسی چیز کھائیں جسے دانت بھی خراب، زبان بھی خراب، صحت بھی خراب. کیا کیا ہے؟ تمہارے دادا بوڑھے رہے ہوگے، شاید زندگی میں ڈاکٹر کے دانت کے ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے ہوگے، اچھا نہ چباتے رہے ہوگے. اور آج اتنے بڑے بچے دودھ پیتے ہی بچے کو دودھ کیا ڈینٹسٹ دور ہاں اندازہ لگاؤ کیسے ہوتا ہے. تو یہ چیزیں تو کہاں گیا. اب کھجور کو ذرا دیکھیں، دو طرح کا کس انگور لے لیں اور ان کے یہاں چلے جاؤ تو لیز موز جو سڑ جاتا ہے ٹیبل پر رکھے پوچھو، شاید کہ سال دو سال تک وہ چلتا ہوگا. چل رہا ہے. آج اگر دیکھیں گے تو پھل دو طرح کے، خشک اور اللہ اکبر. بعض لوگوں نے کہا زوجان کا مطلب ایک بہت اچھا ہوگا، ایک صرف اچھا ہوگا. اور اگر کہہ دیا جائے ایک بہت میٹھا ہوگا، دوسرا ایسا کم میٹھا ہوگا تو شوگر والے استعمال کر لے. ہاں ہر پھل کو ذرا دیکھو دو حصوں بانٹا گیا. اللہ کا کمال فیہما من کل فاکہۃ زوجان.
ہر پھل جو ہے وہ اس کی 2 قسمیں ہوں گی، ایک قسم نہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے یہاں ہر پھل کچھ بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے، کچھ کم میٹھا ہوتا ہے. بہت سارے یہ انسان کی رغبت کے لیے. ایک آدمی میٹھا کھاتا ہے لیکن بہت زیادہ میٹھا اس کو پسند نہیں پڑتا. سمجھتے ہوں گے کتنے لوگ ہیں میٹھا زیادہ ہوتے ان کو متلی ہونے لگتی ہے. تو دونوں کی ضرورت ہے. اللہ نے کیسا انتظام کیا. فیہما من کل فاکہۃ زوجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ناشکرو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اور ناشکری کرو گے. جنت تک میں اللہ تعالیٰ دنیا میں دیا، جنت میں تم کو ایسی نعمتوں سے نواز رہا ہے. آگے 3 خوبیاں ہو گئی. یہ خوبیاں یاد رکھتے جانا. ذواتا افنان فیہما عینان تجریان فیہما من کل فاکہۃ زوجان. نمبر 4 متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، من استبرق، اور ٹیک لگا کر کے ایسے فرش پر بیٹھے ہوں گے. آج تو صرف صوفہ ہوتا تھا، اب صوفے سے زیادہ فیشن ہو گیا دیوار سے لگا لگا کر کے زمین پر مجلس جس کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ہے نا. تو اللہ نے فرمایا ایسے ایسے فرش پر ٹیک لگا کر کے مزے سے بیٹھے ہوں گے جن کا استر جو ہے وہ استبرق کا ہوگا. استبرق کس کو کہتے ہیں؟ ریشم 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک باریک اور نرم، بہت باریک ہوتا ہے، اور دوسرا ریشم بھی جو ذرا سا موٹا ہوتا ہے. جو موٹا ہوتا ہے اس کو استبرق کہتے ہیں. ہے ریشم ہی لیکن ریشم کی ایک قسم کیا ہے؟ موٹا ریشم. اللہ اکبر. تو بطائنہا، اب آپ بتائیے جس کا استر اتنا اچھا ہوگا اس کا اوپر والا حصہ کتنا اچھا ہوگا. یہ کتنی خوبیاں ہو گئی. 4 نمبر 5 وجن الجنتین دان، اور دونوں جنتوں کے پھل آدمی جنت والے کے سامنے لٹکے ہوں گے. اللہ اکبر. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ آج دنیا بڑی ترقی کی، دنیا بڑی ترقی کی تو کھاتے پیتے ہوئے ٹیبل کیسے بنائے معلوم ہے؟ کیسے؟ گول ٹیبل اور ایسے گھماتے رہے اس کو. اور کچھ لوگوں نے کرسی کے ساتھ بنا دیا ہے. یورپ کے اندر میں نے دیکھا، لندن وغیرہ میں وہ ایسے گھومتے رہیں گے. اور ٹیبل یہاں جو چل رہا ہے آج کل، اپنا بیڈ سیٹ جو ہوتا ہے چارپائی وہ بھی گھومنے والی ہوتی ہے. رات بھر وہ گھومتے رہے، سوتے رہے، گھومتے رہیں گے. آج اس کے لیے لوگ پتہ چل جائے کہ آپ کے یہاں ہے تو ان کو بتا دیا تو پتہ نہیں کتنے لوگ دیکھنے کے لیے. بھائی ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے میرے بھائی. یہاں تھا دیکھو وجن الجنتین دان، اور دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے. دان لٹکے ہوئے بالکل قریب ہوں گے. کس کے قریب؟ جنتی کے. اور قطوفہا دانیہ ہے نا قرآن کے اندر، قطوفہا دانیہ. وہ گچھے جو ہوں گے وہ بالکل لٹکے ہوں گے. آپ بیٹھے ہیں تو اتنا ہی لٹکے گا، لیٹے ہیں تو اتنا ہی لٹکے گا جتنا آپ اطمینان کے ساتھ. وجن الجنتین دان، یہ 5 نمبر ہے یہ خوبی. اور جو مثال دی آج لوگ اس کو بڑی وہ سمجھتے ہیں ترقی کی چیزیں. الحمدللہ کتنی ترقی کر کے جاؤ گے لیکن جنتی جنت میں جائے گا تو اس کو جو ملا ہے وہ سب کچھ اس کے سامنے دنیا کی ہر نعمت فیل ہی ہوگی. 4 ہو گئے کہ 5؟ 5. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
تکذبان، تو اے میرے انسو اور جنو بندو، رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے، کن کن نعمتوں کی ناشکری کرو گے؟ انکار سے مراد انکار بھی اور ناشکری بھی، یہاں ہو گئی بات۔ نمبر 6، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ قاصرات الطرف، نگاہیں نیچی رکھنے والی عورتیں ہوگی، اور وہ اتنے وفادار، اتنے اپنے جنتی شوہر سے خوش ہوگی جنت میں اپنے شوہر سے، کہ اپنی نگاہوں سے کبھی کسی اور مرد کو دیکھنا پسند ہی نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، یہی ہوگا کہ ہمارے جیسا شوہر کوئی کائنات میں کسی جنتی کے پاس ہی نہیں۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کسی انسان اور جنات نے ان کو کبھی ہاتھ بھی چھوا بھی نہیں ہوگا۔ کتنے ہو گئے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ نمبر 7، کأنہن الیاقوت مرجان، اتنی خوبصورت، اتنی گوری، اتنی چمکدار کہ معلوم پڑتا ہے یاقوت اور مرجان ہے، سے بنی ہوئی ہے۔ کس سے بنی ہے وہ؟ یاقوت یا مرجان سے۔ اللہ اکبر، مونگے اور موتی سے، یاقوت، ہاں۔ یہ دیکھو، یہ جو موتیاں ہوتی ہیں نا ہم لوگ، اس کے اندر بھی سب کے الگ الگ نام ہوتے ہیں۔ جی جی، پتھروں سے، یہ جو بڑے بڑے ہمارے مغل بادشاہ تھے، انہوں نے گھر میں کبھی چراغ نہیں جلایا تھا، خاص طور سے ان کی جو مجلس ہوتی تھی، ہال بیڈ روم، چراغ نہیں ہوتا ان کے یہاں، یہی موتیاں ہوتی تھی۔ موتیاں ایسے رکھ دی جاتی تھی، اب وہ چمکتی تھی، تھوڑی سی کہیں لائٹ دے دی جائے، اب وہ چمکتی جب تھی تو کتنا آپ کو روشنی چاہیے اسی پر کپڑا ڈال دیتے تھے۔ ایک کپڑا ڈال دیا تو کم ہو گئی، 2 کپڑا ڈال دیا ذرا اور کم ہو گئی، اس حساب سے اپنا اللہ اکبر۔ لال قلعہ وغیرہ میں یہ دستور تھا۔ آج چلے جاؤ بھی اس میں دیکھو، لال قلعہ نے کیا کہتے ہو، تاج محل میں چلے جاؤ، ٹارچ سے جلاؤ تو پورا وہ دیوار جو ہے، پوری دیوار روشن ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ کانہن الیاقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تو میرے انسان اور جن بندو، تم بتاؤ کہ رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کی ناشکری کرو گے، کن کی تکلیف کرو گے۔ قدم قدم پر چاروں طرف تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں نے گھیر رکھا ہے، تم کس 1-2 نعمت کو انتظار کرو، کہاں انکار کر سکتے ہو؟ اللہ اکبر۔ آگے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ کتنی خوبیاں ہیں۔ لمن خاف مقام ربہ جنتان، ابھی اتنی دیر سے وہ دونوں جنتوں کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں۔ ارے کس کے لیے ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، سب سے اعلیٰ درجے کی جنتیں، اور اس کے لیے ہے اللہ اکبر، ان للمتقین عند ربهم، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ آیت گزر چکی ہے نا، کہاں؟ سورہ قمر کی آخری آیت، اقتربت آخری آیت دیکھو نا، ہاں سورہ قمر دیکھو نا، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ تو یہ جنتیوں کو مل رہی ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان،
احسان کا بدلہ تو اللہ احسان ہی دے گا. پہلے احسان سے مراد احسان بھلائی کرنا، اپنے اندر احسان پیدا کرنا، اور دوسرے احسان سے مراد اچھا بدلہ. یعنی احسان کا بدلہ تو اچھا ہی بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ، احسان ہی دے گا. ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی. ابھی تک کس کے فضائل بیان ہو رہے تھے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنت. اب آگے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں جنتوں کے بعد بھی کچھ اور دو جنتیں اور ہیں، ہے نا. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، دونہما ان دونوں کے علاوہ. کن دونوں کے علاوہ؟ جو پہلی دونوں جنتیں گزرے ان کے علاوہ دو جنتیں اور ہیں. مدہامتان، اب یہ دوسری جنتیں جو ہیں ان کی صفات اللہ بیان کرا ہے. پہلی والی یاد ہے کتنی خوبیاں بیان کی؟ 7. اب دوسری دیکھو، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں جنتوں کے علاوہ جو لمن خاف مقام ربہ کے لیے اللہ نے تیار کی ہے، ان کے علاوہ دو جنتیں اور اللہ نے بنائی ہیں، یعنی دوسروں کے لیے. کس کے لیے؟ دوسروں کے لیے. دوسروں کہ مسلموں کے لیے نہیں، مسلمانوں ہی کے لیے. مسلمان سب کے اندر فکر تو نہیں پیدا ہوتی نا. ابھی کل درس میں کیا سنا؟ اللہ اکبر. سلیمان تیمی رحمت اللہ علیہ جب وفات کو تم کی تعریف کرنے لگے لوگ، کہ آپ تو بڑے اچھے، اتنا جہاد، اتنا یہ سب کچھ. کہا نہیں، مجھے رونے دو، رب سے رو لینے دو. تمہاری نگاہ میں بہت اچھے ہیں، لیکن سورہ زمر کی آیت مجھے یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسی باتیں اللہ دکھا کھول کر دے گا جن کے بارے میں انسان نے سوچا بھی نہیں تھا. کیا خبر کہ آپ بھول گئے ہوں، آپ نے کسی چیز کو اچھا برا سمجھا ہی نہ ہو، کر ڈالے ہیں، لیکن رب کو معلوم ہے. ہاں، سورہ طور کی آیت میں سن چکے ہیں کہ عمر بن الخطاب نے کیا سن لیا؟ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. رات کو جب گشت کر رہے تھے، یہ سن کر کے اللہ، وہ عذاب آ گیا تو کون تو بچ پائے گا اس میں؟ لیس لہ من اللہ ما له من دافع ہے نا. کتنے دن تک بیمار پڑے رہے، روتے دیتے بیٹھ گئے، چلنے کی طاقت نہ رہ گئی. تو ان کا مقام مرتبہ بہت ہے. اب آگے ان دونوں جنتوں کے علاوہ دو جنتیں اور ہیں، اور ان کی خوبی کیا ہے؟ نمبر 1 مدہامتان. وہ دونوں جنتیں جو ہوں گی ہرے، گرین کو ہرا بولتے ہیں نا، ہاں، کیا سبز جب بہت ڈارک ہو جائے تو اس کے دیکھیں وہ سرخی مائل نہیں بلکہ کالے رنگ کی طرف مائل ہو جاتا ہے. دیکھو کہتے ہیں ڈارک ہے، گرین ہوتا ہے نا. اچھا دیکھو کبھی پانی بہت نگے کرے درخت کے نیچے دیکھو تو ڈارک گرین، ہاں یہ اچھا ہے نا. مدہامتان، وہ کیسے ہوں گے؟ ڈارک گرین. اور پہلے والے کیسے تھے؟ لمن خاف مقام ربہ ذواتا افنان. کیا تھے وہ؟ ذواتا، بڑا فرق ہے. تو مدہامتان یعنی سرسبز ہوں گے، لیکن سبز بہت ڈارک ہوگا، سیاہی کی طرف مائل ہوں گے، کلر ان کا مائل ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانی کی جنت میں ایسی سے باغات تیار کیا ہے.
نعمت انسوں اور جنوں کی کس طرح سے تم انکار کرتے ہو. فیہما عینان نضاختان، ان دونوں کے اندر بھی دو چشمے ہوں گے. یہ کس کے اندر؟ دوسرے دو جنے. پہلے فیہما عینان تجریان، اور کہاں ہے فیہما عینان نضاختان، ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے دو. وہاں عینان تجریان تھی اور یہاں عینان نضاختان ہے. وہ کبھی دیکھو چشمہ ابلتا ہے ایسے ہی فورس سے، فوارہ سمجھ لو، فوارہ نا، فوارہ ایک جگہ. فرق محسوس ہوا؟ دو چیزیں آ گئی. اس ذواتا افنان ہے اور یہ مدھامتان ہے. وہاں عینان تجریان ہے، یہاں فیہما عینان نضاختان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فیہما فاکہۃ ونخل ورمان. اور ان دونوں باغات کے اندر کیا ہوں گے؟ فاکہہ، پھل ہوں گے، میوے ہوں گے، کھجور ہوں گی اور انار ہوگا. بس اتنا ہی نا. اور وہاں کیا تھا؟ من کل زوجان. یہاں زوجان نہیں ہے، ہاں ہر قسم کے. فیہما من کل فاکہہ، ہر قسم کے. اور یہاں کیا کیا ہے؟ فیہا فاکہۃ ونخل ورمان. بہت بڑی نعمت ہے لیکن پہلے کا مقام بڑا ہوا ہے. فاکہہ ہوگا، کھجور ہوگی اور انار ہوگی. بعض فقہا یہاں سے خاص طور سے امام ابو حنیفہ ذرا یاد رکھنا، کہتے ہیں کہ کھجور اور انگور یہ فواکہ میں نہیں شمار ہے. نہیں سمجھے؟ ان کو پھل فروٹ میں نہیں شمار کیا جائے گا. نہیں سمجھایا؟ الگ ہے، الگ. ہاں جب کہا گیا کہ زید اور عمر دونوں ہمارے پاس آئے تھے، واو آ گیا، جا زید و عمر، تو مطلب دو ذاتیں ہو گئی. فیہما فاکہۃ ونخل ورمان. یہاں میوے جات ہوں گے، پھل فروٹ ہوں گے. پھر اس کے بعد فرمایا اور کیا ہوں گے؟ پتہ چلا گیا. کہا گیا بھائی کھانے پر آج ماشاءاللہ افطاری میں بریانی بھی تھی اور ماشاءاللہ زردہ بھی تھا، سینڈوچ بھی رکھا ہوا تھا. اب دیکھیے واو آ گیا تو الگ. اسی لیے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا ان کی فقہ میں یہ ہے کہ فاکہتوں یہ انگور اور رمان یہ فواکہ میں شامل نہیں ہے. کھجور اور رمان. اب آپ سوچتے ہوں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نہیں فائدہ ہوگا. انہوں نے قسم کھا لیا بیوی سے غصے میں، اگر آئندہ تم فروٹ لائی چاٹ بنائی تو نہیں کھاؤں گا میں، اور کھا لیا تو تم کو طلاق. مثال کے طور پر اب وہ چاری سوچا ایسا کرو گی کھجور اور انگور دے دو، کیا رمان دے دو. اب انہوں نے کھا لیا. یہ کہنے رہے صاحب بیوی کو طلاق ہو گئی، کیوں؟ فروٹ کھایا. فروٹ نہیں کھایا، میوہ نہیں کھایا، ہم نے کیا کھایا؟ فرق محسوس ہوا نا. تو یہ بہت سارے مسائل ایسے ہوئے. مثال میں نے دی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے یہ مسائل، بہت سارے مسائل فقہ حنفیہ میں آ گئے کہ یہ الگ ہے اور وہ الگ ہے. لیکن جمہور اہل علم کا خیال یہ ہے، ائمہ ثلاثہ، سارے محدثین مفسرین، سب کا خیال ہے کہ نہیں، یہ سب فروٹ ہی شمار ہوں گے. فواکہ میں انار بھی شامل ہے اور کیا شامل ہے؟ کھجور، رمان بھائی انار اور کھجور. رہی بات یہ
تو کہتے ہیں کہ ہر جگہ واو جو آتا ہے الگ کرنے کے لیے کہیں خصوصیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے جبرائیل من کان عدوا للہ وملائکتہ وجبریل ومیکائیل ہے نا, جو فرشتوں کو دشمن ہوا اور جبریل اور میکائیل کا. حالانکہ دنیا جانتی کہ جبرائیل میکائیل اسرافیل تینوں بھی کیا ہیں, فرشتوں میں بڑے فرشتے ہیں. ترجیح کہا جائے گا کہ ہاں یہ ان دونوں فلوں کی زیادہ اہمیت ہے, اس لیے ان کو الگ بیان کر دیا گیا. لازمی چیز ہے دنیا کے اندر کھجور کی جو خصوصیت ہے دنیا کی کسی پھل میں نہیں, ہاں کسی پھل میں نہیں. آج بھی آپ عادت بنا لیں, واللہ کبھی ہم لوگ سوچتے ہیں کیسے صبر ہو سکتا ہے بغیر کھائے, لیکن آپ عادت بنا لیں, پوچھیں ان سے عادت بنا لیں تو کھجور آج بھی آپ کی بریانی, آپ کی سرید, آپ کی حدیثیں, آپ کے کھانے سے سب سے زیادہ. بس آدمی مزاج بنا لے اور انڈا تجربہ کر لے تب سمجھ آتا ہے کہ آخر نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کے 2 مہینے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی تو زندہ کیسے رہتے تھے. یہ کھجور کے اندر وہی بڑی غذائیت ہے, اور انار کے بھی بڑے فوائد موجود ہیں. ہاں طبی نقطۂ نظر سے جو اس کے فوائد ہیں وہ سارے پھلوں کے اندر نہیں پائے جاتے. تو بہرحال یہ فقہی مسئلہ ایسے آ گیا, اس پر زیادہ توجہ آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے, یاد رکھیں گے فائدہ ہے. آگے تیسری خوبی مدہامتان ہے, عینان رضاختان ہے, فیہما فاکہۃ ونخل ورمان. 3 ہو گئے نا. نمبر 4 فیہن خیرات حسان, ہاں حسن جمال سے مالا مال وہاں عورتیں بھی ملیں گی. اور عورتوں کون سے ملیں گے؟ شوہر ملیں گے. جیسے حضرت مریم ہیں بلا شوہر کی تھی, اللہ نے بیٹا دیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اللہ کے رسول کی زوجیت میں دے دیں گے. اتنی بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی, اتنا اچھا شوہر اور کیا ہو سکتا ہے. تو لوگ سوال اٹھتے ہیں کہ آخر عورتوں کا کیا ہوگا, تو اسی لیے یہاں ایک اغلبی چیز بتائی جا رہی ہے, ورنہ جو احکام ہیں مردوں کے لیے خاص ہوں گے تھوڑے, باقی ہر ایک میں عورتیں بھی ساتھ ہوتی ہیں. حضرت آسیہ کے بارے میں جانتے ہیں آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ حضرت آسیہ کو کس کی زوجیت میں دے دیں گے؟ نبی علیہ السلام کے. فرعون کی بیوی تھی, شہید کر ڈالا, کافر ہے, اس کی زوجیت میں نہیں جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ جیسے حدیث کے اندر اللہ نے بڑا فرمایا. چلو حور مقصور فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام. حوریں ہوں گی مقصورات فی الخیام, جو جنت کے خیموں ہی میں رہنے والی ہوں گی. جنت میں عالی شان خیمے جو لگے ہوں گے نا, اور یہ خیمے نہیں جو دنیاوی چیزیں, یہ بھی کیا ہے, آج آپ محل میں جائیں یہاں بڑے بڑے لوگ گھروں میں, تو آج بھی گھر کے اندر جو صحن ہوتا ہے وہاں 1-2 خیمے بنے رہتے ہیں نا. یہ بھی قسم کا کیا ہے, ایک فیشن ہے, اور کیا کہتے ہیں دل بہلانے کی ایک جگہ ہے. تو اللہ نے فرمایا حوریں ہوں گی مقصورات فی الخیام, جو صرف کہاں رہتی ہوں گی؟ خیام کے اندر. کیا مطلب؟ کسی کی نگاہ آج تک ان پر پڑی ہی نہیں ہوگی. پہلے والے من خاف مقام رب میں کیا تھا؟ قاصرات الطرف, ہمیشہ انہوں نے کسی انسان پر نگاہ نہیں ڈالی ہوگی. اور یہاں کیا ہے, ان پر کسی نے نگاہ آج تک نہیں ڈالے ہوگی. فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. اور ایک خوبی ان کی یہ بھی ہوگی, برابر انہی خوبیاں آ رہی ہیں نا, کن کی؟ من دونہما
जन्नतान, उस जन्नत की क्या क्या खूबियां होगी, सब उसी बयान चल रहा है ना। यानी सब देखो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाले मन खाफ मकाम रब्बिही सिर्फ अहले जन्नत का तज़किरा चल रहा है, अब ख्याल नहीं किया। और अहले जन्नत में दो तरह के, एक है वाले मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, और फिर वमिन दूनहिमा जन्नतान। ये कौन से लोग होंगे, कहा जाता है सेकंड क्लास के। पहले वाले जो है वो बड़े ताप के जन्नतुल फिरदौस। और कहते और फिर कुछ लोगों ने कहा कि असल में एक है मुकर्रबून और एक है असहाबुल यमीन। मुकर्रबून का तज़किरा ऊपर वाले में खाफ मकाम रब्बिही, दुआ करो सबको मुकर्रबून में शामिल कर ले, हाँ। और एक है असहाबुल यमीन। वमिन दूनहिमा जन्नतान से जो तज़किरा चला है किनका, असहाबुल यमीन का। और कुरान पाक में तीनों का तज़किरा है, असहाबुल मैमनति मा असहाबुल मैमना व असहाबुल मशअमति मा असहाबुल मशअमा वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून। और सूरत वाक़िया के आखिर में इंशाअल्लाह आएगा फअम्मा इन कान मिनल मुकर्रबीन फरूहु व रैहानु व जन्नतु नईम व अम्मा इन कान मिन अस्हाबिल यमीन फसलामुन लका मिन अस्हाबिल यमीन व अम्मा इन कान मिनल मुकद्दिबीन अद्दाल्लीन फनुज़ुलुम मिन हमीम व तस्लियतु जहीम, जिसका तज़किरा इंशाअल्लाह आइंदा आएगा। तो देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला, ये खूबी दोनों में है, वले मन खाफ मकाम में भी है, व मिन दूनहिमा जन्नतान के अंदर भी। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तर्जुमा तो मालूम है ना, लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। मुत्तकिईन अला रफ़रफ़िन, टेक लगा करके बैठे होंगे, टेक लगा करके बैठे होंगे। बेहतरीन किस्म के तकिए जो होता है ना, वो क्या टेक लगा कर बैठते हैं ना, टेक लगा करके बैठे होंगे। और कैसे होंगे वो, अच्छा ये तकिया को अरबी में मसनद बोलते हैं, मखद्दा उर्दू में रहा है, असल अरबी है, अरबी में मखद्दा। मखद्दा किसको, ये खद लेटता तो ये रखते हैं, इसको तकिया क्या बोलते हैं, मखद। और वरना असल लफ्ज़ क्या, मसनद कहते हैं, फला के मसनद पर बैठे, यही है मसनद। तो एक फर्श रख दिया जाता है और फिर तकिया, मसनद पर टेक लगाए बैठे होंगे। और कैसे मसनद करे, रफ़रफ़िन खुदरिन, ग्रीन कलर की होगी, हरे कलर की। लेकिन ये यहाँ वाला ग्रीन कलर नहीं, उसका तो नाम बस वैसा, उस कलर में कितनी चाशनी होगी, क्या ख्याल है। आसमान को अल्लाह ने कलर बनाया, आसमानी कलर के सब निकल गए, कपड़े निकल गए, दुपट्टे निकल गए, सब कुछ निकल गए, लेकिन आसमानी कलर किसी में नहीं आ सका। हर चीज तो है, गाड़ी आसमानी कलर की, कपड़े गाड़ी आसमानी कलर के, सारी चीजें तो हैं, लेकिन आसमानी नाम है, आसमानी कलर का मुकाबला तो नहीं कर सका हुए। तो अल्लाह ने फरमाया हर एक किस्म के मसनद होंगे, अब करेंगे और बड़े ही निराले होंगे, हिसान बड़ी ही खूबसूरत होंगे, टेक लगा करके उसी पर बैठे होंगे। कौन से लोग, मिन दूनहिमा जन्नतान वाले। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मेरे बंदो अपने रब की किन किन नेमतों का इनकार करोगे, तकज़ीब करोगे। कहा जाता है तकरीबन इस सूरत में 31 मरतबा, 31 मरतबा अल्लाह ने फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस खत्म हो गई। तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, आपका रब बड़े का नाम, रब का नाम बड़े बरकत वाला है, रब के असनाम बड़े बरकत वाले हैं, ज़िल जलाल और इकराम वाला है। हाँ, ये दो नाम अल्लाह के बड़े अहम हैं। नबी अलैहि सल्लम बड़ी ताकीद के अरे दो बिया ज़िल जलाल वल इकराम,
دعا جب مانگنا ہو تو دعا مانگنے میں ان دونوں اسماء حسنہ سے چمٹ جاؤ. کیا؟ جلال اور ذوالجلال والاکرام. قبولیت دعا کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو تو جن اسماء حسنہ کا زیادہ وسیلہ لینا، فضیلت لینا، فضیلت آئی ہوئی ہے، وہ ہے جن دعا میں جن الفاظ کو مانگ کر کے دعا مانگنا، اس میں ذی الجلال والاکرام ہے. العزو بیا ذی الجلال والاکرام. اللہ نے بڑی اس نام کی فضیلت بیان کی ہے کہ ذی الجلال والاکرام، ان دونوں ناموں کے ذریعے خوب کثرت سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. اسی پر یہ صورت ختم ہوئی. انشاءاللہ اس کے بعد سورۃ الواقعہ شروع کریں گے. 2 صورتیں رہ گئی ہیں، سورۃ الواقعہ اور سورۃ الحدید. انشاءاللہ ان کا سورۃ واقعہ کی تفسیر کل سے شروع کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. نہیں، ضروری تو فرض میں بھی نہیں ہے، لیکن پڑھنا. پوچھ رہے ہیں کوئی ساتھی کہ نفل نماز میں کیا دعا پڑھنا، ثنا پڑھنا ضروری ہے؟ ثنا پڑھنا ضروری نہیں ہے، بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، قرات کرنا ضروری ہے. ثنا پڑھ لے تو بہت اچھا ہے، اگر کبھی چھوٹ گئی تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. اگلا سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ میں جو ہے، جب مرد کی نماز جنازہ پڑھی جائے یا عورت کی نماز جنازہ پڑھی جائے، امام جو ہے کیسے کھڑا ہوگا؟ امام کے کھڑے ہونے کی پوزیشن کیا ہوگی؟ مرد جنازہ پڑھانے کے وقت امام کو چاہیے کہ میت کو دیکھ لے. میت اگر مرد ہے تو اس کے سر کے قریب، اور عورت ہے تو اندہ حجرہ، اس کے سینٹر میں کمر کے قریب کھڑا ہونا چاہیے. یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا. جب مرد ہے تو اس کے سر کے قریب، اور اگر عورت ہے تو اس کے کمر سینٹر میں، کمر کے سامنے کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھائے گا. جی جنت کے جانور بھی ہوں گے؟ اگر آپ چاہیں گے تو جو جانور چاہیں گے، بس کتا نہیں ہوگا جس کا فیشن ہے آج. جو جانور آپ چاہیں گے ملیں گے. نبی علیہ السلام پرندے تو پہلے ہی سے ہیں، پرندے پہلے ہی سے اللہ نے جنت میں رکھ چھوڑا ہے، سمجھ گئے نا. لیکن اگر آپ کو الحمدللہ آپ کو جنتی محل ملا اور اس کے اندر آپ چاہتے ہیں جانور آنے، جو چاہیں کہ جانور ملیں گے، بشرطے کہ پاک اور جائز. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. کسی کو مچھلی پالنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو پرندے، اپنے بڑے لوگ اپنے گھروں میں بنا رکھے کیا زو. ہاں تو انشاءاللہ جائز چیزیں تو کوئی مذاکرہ. اور کیا خبر کی آپ کے مانگنے کے پہلے ہی اللہ سب تیار کر رکھا، کیونکہ بڑے بڑے گارڈن اور بڑے بڑے باغات میں جب تک پرندوں کی چہچہاٹ نہ ہو تب تک اس کا حسن جمال مکمل نہیں ہوتا. جی جب درست پڑھتے ہیں تو وہ جمعہ کے دن رسول کو پہنچایا جاتا ہے. جمعہ کے دن مخصوص جمعہ کے دن کی ہے، کسی دن بھی اگر آپ درود پڑھے تو رسول کے واسطے جمعے کے دن زیادہ فضیلت ہے. ہاں یہ درود انسان جب پڑھتا ہے تو کیا نبی پر پہنچایا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے درود امتی پڑھتے ہیں تو پہنچا دیا جاتا ہے. اور جمعے عام دنوں میں بھی، لیکن جمعے کے دن درود پڑھنے کی زیادہ فضیلت آئی ہے. اس لیے بہت سارے لوگ سے جمعے کا تذکرہ کرتے ہیں، جمعہ نہیں. جمعہ اور غیر جمعہ جب بھی آپ اللہ کے رسول پر درود پڑھیں گے، وہ درود اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کا حکم سے نبی کے ثواب میں لکھا جائے گا، نبی کو بتایا جائے گا، نبی پر پیش کیا جائے گا. باقی رہی بات یہ کہ وہ کیا کیفیت ہوتی اللہ بہتر جانتے ہیں، اور ہمارا درود تو پہنچ جاتا ہے. جی بارک اللہ بارک اللہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.